مثال دی بہتان بندہ، اور جان بوجھ کے شاید یہ جملہ استعمال کیا تاکہ وفات مسیح کی طرف موضوع جائے، جو کہ جانے کا نہیں، کیونکہ یہ کبھی بھی ثبوت نہیں دے سکتے ہیں علمی بنیادوں کے اوپر قرآن اور سنہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر کھینچا گیا، قرآن اور سنہ سے، نہ بائبل چاہیے نہ مرزا صاحب کا الہام، قرآن کبھی نہیں ثابت کر سکتے۔ تیسری مثال انہوں نے نجاشی کی دی۔ کیا نجاشی مکہ پر حملہ آور ہوا تھا اور مسلمانوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا، کہ مسلمان ہجرت کر کے ایک امن والی جگہ پر گئے تھے؟ یہ دو چیزوں میں فرق ہے۔ اچھا، پھر مثال دے دی میں جرمنی کا وفادار، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جرمنی اور یو کے کی جنگ ہوگی تو بٹ صاحب جرمنی کا وفادار ہونے کی بات کریں گے، تو جب برطانوی گورنمنٹ انڈیا کے اوپر اٹیک کرتی ہے تو اس وقت یہ برطانوی گورنمنٹ کے ساتھ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے، اس کو ڈیل نہیں کریں گے، اس کو ٹچ تک بھی نہیں کریں گے، اس کے پاس سے بھی نہیں گزریں گے، اسی لیے بد دعائیں دینی شروع کر دیں اور اسی لیے تونٹ مار دیے کہ اس زمانے میں ہوتے تو یہ کرتے، اس زمانے میں ہوتے تو یہ کرتے، جیسے علم غیب ان کے پاس ہے، اور میں اس کو سیریس بھی نہیں لیتا کیونکہ یہ وہ روایتی بات ہے جو ٹاپک سے ہٹانے کے لیے کی جاتی ہے۔ خیر، روحانی خزائن والیوم 13 ہے اور پیج ہے 343۔ ان کتابوں کو دیکھنے کے بعد ہر ایک شخص اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہے جو شخص برابر 18 برس سے ایسے جوش سے کہ جس سے زیادہ ممکن نہیں گورنمنٹ انگلیا کی تائید میں ایسے پرزور مضمون لکھ رہا ہے اور ان مضمونوں کو نہ صرف انگریزی عملداری میں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی شائع کر رہا ہے، کیا اس کا حق میں یہ گمان ہو سکتا ہے کہ وہ اس گورنمنٹ محسنہ کا خیر خواہ نہیں؟ گورنمنٹ متوجہ ہو کر سوچے کہ مسلسل کارروائی جو مسلمانوں کی اطاعت گورنمنٹ برطانیہ پر آمادہ کرنے کے لیے برابر 18 برس سے ہو رہی ہے، غیر ملکوں کے لوگوں کو بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ ہم کیسے امن اور آزادی سے اس گورنمنٹ کے سائے میں رہ رہے ہیں۔ اچھا جی، اسی طریقے سے روحانی خزائن 3 کا 166 ادالہ ہم کا حاشیہ، گورنمنٹ برطانیہ کے زیر سایہ آ کر ہم سب بھول گئے اور ہم پر اور ہماری ذریت پر یہ فرض ہو گیا کہ اس مبارک گورنمنٹ برطانیہ کے ہمیشہ شکر گزار رہے۔ اچھا، اسی طریقے سے روحانی خزائن 13 کے پیج 493 اور 494 کے اوپر بھی اول الامر کی کیٹیگری میں شامل کیا گیا۔ یاد رکھیں، اول الامر انسانوں کی اور عوام کی رضامندی سے آتے ہیں اور الیکٹرل پروسیس کے تھرو چلے، کم از کم کہہ لیں، نہ کہ اسلحے کے زور پر آئیں، یا یہ کہہ دیں کہ اسلحے کے زور پر یہ حکومت ختم ہو گیا آپ کا جناب۔ بہت شکریہ۔ اچھا، تسی ہلے گل کرنی ہے، تسی تانے تے آگے سو، اچھا کرنی ہے، شوق نہیں پورا ہویا، دے دیو جی، انہوں ٹائم دے دیو جی۔ جی 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 دیکھیں، جب میں نے حضرت عیسیٰ کا حوالہ دیا تو انہوں نے کیسے اس، یہ ہے ان کی مہارت، اس لیے ان سے بات کرنا جو ٹائم کا ضیاع ہے۔ میں نے وہ حوالہ پیش کیا اور باقاعدہ قرآن سے پیش کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھے، اور گورنر کا حوالہ دیا، نہ کہ میں نے ان کے حیات اور وفات کی بات کی، نہ میرا ذہن تھا اس طرف۔ انہوں نے کیسے کہا یہ بات؟ کیونکہ بات درست ہے، اس کو یہ رد نہیں کر سکتے۔ پھر میں نجاشی بادشاہ کا بھی حوالہ دیا، میں نے حضرت یوسف کا بھی حوالہ دیا۔ میں نے یہ کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، اور بالکل درست لکھا، میں یہ مانتا ہوں کہ جو ہم اس حکومت کے وفادار ہیں جس حکومت کے انڈر ہم رہتے ہیں اور اپنے دین پر عمل کرتے ہیں، تو ان کا بات کا جواب نہ دینا اور پھر مودودی صاحب کا بالکل ان کو ٹچ بھی نہ کرنا، جو کہ ان کے بچوں کے خون کی رگوں میں، خون میں جو ہے وہ زہر گھولا جا رہا ہے، کوئی بات نہیں کرتے۔ تو لہذا بات وہ کریں عامر صاحب جس کا کوئی حقیقت ہو، جس کا کچھ تو حوالے پہ حوالے پڑھتے جانے سے آپ جو ہے وہ سچ نہیں ہو جاتے۔ سچ جب ہوں گے، جب دلیل دیں گے کہ قرآن کی یہ تعلیم ہے کہ آپ نے اس حکومت کا وفادار نہیں بننا جہاں پہ آپ کا دین نافذ العمل ہو، یہ آپ نے دلیل دینی ہے۔ جبکہ میں دلیل دے رہا ہوں کہ ہم ہر اس حکومت کے وفادار ہیں جہاں پہ مذہبی آزادی ہے، جہاں پہ خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے حکومت نہیں روکتی۔ میں اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرنا چاہوں، حقوق ادا کرنا چاہوں اپنے ہمسائے کے، حکومت نہیں روکتی۔ میں انسانوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہوں، اپنی روٹی روزی حلال سے کمانا چاہوں، حکومت نہیں روکتی، نہ معاشرہ روکتا ہے۔ تو یہ ہے وہ ماحول جس میں آپ کا دین بھی ترقی کرتا ہے، آپ اپنی دعوت بھی اچھے طریقے سے پہنچا سکتے ہیں، نہ کہ وہ ماحول جہاں پہ لوگ جانیں دے رہے ہیں ملک کو چھوڑنے کے لیے۔ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ دریا میں غرق ہو چکے ہیں، ہجرت کرتے کرتے راستے میں وہ اپنی جانیں دیتے ہیں، ان کے گھر والوں کو پتہ نہیں چلتا۔ آپ کے مودودی صاحب نے ملک کا یہ حال کیا ہے، تو آپ کو دردیں کیا، پیریں کیا پڑی ہوئی ہیں؟ جماعت احمدیہ، مراڈیں کس پہ چل رہی ہیں؟ جماعت احمدیہ پہ۔ تو اگر میں نے کہا کہ نبی کی وسلم کے وقت ہوتے تو آپ نے یہی کچھ کرنا تھا، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نہیں بخشنا تھا، نہ آپ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بخشنا تھا۔ بھائی کیسے بخشنا تھا؟ دیکھیں، ایک عورت کہہ رہی ہے کہ میں بچہ پیدا ہوا ہے اور میرا مرد کوئی نہیں ہے، میں نے کسی کے تعلق قائم نہیں کیا، آپ نے اس کو بخشنا تھا؟ کبھی بھی نہیں بخشنا تھا آپ نے۔
تصور ہی انسان قائم نہیں کر سکتا کہ آپ کا جیسے لوگ اس وقت ان کو بخش دے. کبھی نہیں بخشنا تھا. بھائی آپ اپنی آنکھیں کھولیں، دیکھیں کہ آپ کو کیا نقصان ہو رہا ہے، کون دے رہا ہے، اور دعا کریں، اپنی درستی کریں، اپنی اصلاح کریں. لیکن ابھی تک آپ اس طرف نہیں آئے، افسوس کی بات ہے. شکریہ. جی بہت شکریہ. بٹ صاحب بات کیری آن رکھیں گے نا کہ یہ آخری تھی؟ کیری آن رکھیں گے. آپ نئی بات کوئی کریں گے تو جواب دیتا جاؤں، اگر آپ نہیں دیں گے، نئی بات نہیں کریں گے چلیں تو ٹھیک ہے، بہت شکریہ. چلیں جی بہت شکریہ. اچھا جی، سب سے پہلے یہ چیز سمجھنی ہے آپ نے کہ کمال چیک کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کا جو دعویٰ انہوں نے کیا، قرآن و سنہ سے کوئی دلیل ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ میں نے وہ کوئی اور مثال دی تھی، ایک گورنر کے وفادار. یہ کیا بنے کہ کیا دلیل ہے، کیا تک بنتا ہے اس بات کا؟ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ پیش کیا اس کی وضاحت انہوں نے پیش کی. نجاشی کی جو مثال میں نے پیش کی اس کو اس مثال پر فٹ کیا جس وجہ سے یہ استدلال کر رہے تھے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ بٹ صاحب مجھے کہتے ہیں جی حوالے پر حوالہ پڑھنے سے بات نہیں بنتی، دلیل سے بنتی ہے. اچھا اب مجھے بتائیں دلیل دوں یا نہ دوں؟ کیونکہ جب ریفرنس دیتا ہوں تو چڑھتے ہیں، کہتے ہیں ریفرنس پر ریفرنس دینے سے بات نہیں بنتی، اور پھر ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں دلیل دیں. تو ریفرنس جو پیش کر رہا ہوں اس کو رد کر دیں، کہیں کہ یہ بات غلط ہے، میں آپ کو کھول کے دکھا دوں گا. سمپل سی بات ہے. حوالے کا مطالبہ نہیں کرتے بٹ صاحب، یہ بڑا معاملہ بن گیا ہوا ہے، یہ بڑی دقت ہے. اچھا ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے زمانے میں برطانوی گورنمنٹ جس طریقے سے حکومت میں آئی تھی، عظیم بٹ صاحب قرآن اور سنہ کے اصول کے مطابق اس کو شرعی اور اخلاقی بنیادوں پر گورنمنٹ ثابت کر دیں، میں ان کے موقف کو تسلیم کر لوں گا. سمپل سی بات ہے، 100 باتوں کی ایک بات. کیونکہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کی اطاعت، حکومت کی اطاعت، ریاست کی اطاعت، اور اس کو لنک کر رہے ہیں قرآن و سنہ کے ساتھ. یاد رکھیں اسلامی منہج کے اندر ریاست کا ایک مینڈیٹ ہوتا ہے، گورنمنٹ یا جو ادارے ہوتے ہیں ان کا ایک مینڈیٹ ہوتا ہے. وہ مینڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ایک لیگل سٹیٹس ہوتا ہے. مسلمانوں کو برطانوی گورنمنٹ کی اطاعت اور ان کی فرمانبرداری پر ابھارنے والی جماعت کیا قرآن و سنہ کے تمکین کے اصول کے مطابق یا پولیٹیکل اصول کے مطابق یہ بات ثابت کر سکتی ہے کہ ہمیں ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی چاہیے تھی، یا ہمیں ان کے حوالے سے ایک تحریک اٹھانی چاہیے تھی یا آواز اٹھانی چاہیے تھی؟ یہ جماعت احمدیہ سے میرا سوال ہے. تب ہم جا کر مانیں گے کہ قرآن اور سنہ کی بنیاد پر ہمیں برطانوی گورنمنٹ کی اطاعت کرنی چاہیے تھی روز اول سے. آپ اندازہ کریں کہ کہاں کی مثال کہاں چپکا رہے ہیں. اسی اصول کو صرف ثابت کر دیں، صرف اسی اصول کو کہ قرآن اور سنہ کی بنیاد پر کیا عظیم بٹ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اسلحے کے زور کے اوپر برطانوی گورنمنٹ نے جو حکومت قائم کی تھی اور وہاں کے لوگوں کو بندوق کی نوک کے اوپر جو سرنڈر کروایا تھا، کیا عظیم بٹ صاحب اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں آج کے دور میں بھی؟ یہ پوائنٹ یاد رکھنا آپ نے، آج کے دور میں بھی کیا اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ تب ہمیں پتہ چلے گا، ادروائز نہیں. یہ ہے وہ بنیاد جس کے اوپر 100 باتوں کی ایک بات ہو جائے گی. حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. پہلے جماعت احمدیہ سیاست سے برطرف رہی، بعد میں سیاست کے اندر گھس گئی. صریح طور پر مفاد سمجھ آتا ہے کہ کیا طریقہ کار تھا. بہت شکریہ جی. جی دیکھیں پھر انہوں نے مودودی صاحب کو ذرا بھی ٹچ نہیں کیا. میں نے کہا کہ وہ آپ نظام اتنا انہوں نے خراب کر دیا ہے کہ آپ کے بچوں کے ذہن میں اور خون میں زہر گھول رہے ہیں. وہ پھر کوئی بات نہیں کی. تو لہذا یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو حب علی نہیں، آپ کو بغض معاویہ ہے، اور شیر سے اپنے بچے کو آپ نہیں بچانا چاہتے. آپ ایسی چیز بے ضرر چیز سے اپنے بچے کو بچانا چاہتے ہیں جبکہ شیر کھا رہا ہے، اس طرف آپ کی آنکھیں کھلی نہیں. اچھا اب آپ نے کہا کہ میں کب کہہ رہا ہوں کہ جب آپ پر حملہ ہو تو آپ اس وقت جو ہے اپنی حفاظت نہ کرو. قرآن کا حکم ہے کہ سرحدوں پر گھوڑے باندھ کے رکھو. تو جب بادشاہ جو ہے وہ ہار گئے، ایک نظام قائم ہو گیا، تو پھر اس کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی. ہاں جب تک وہ نظام قائم نہیں ہے آپ ان کے اپنے لڑے اپنے آزادی کے لیے. لیکن جب آپ مغلوب ہو گئے ہیں اور آپ نے قبول کر لیا ہے کہ آپ کے بادشاہ جو ہیں، آپ کی جو ریاست ہے، آپ کا جو بھی نظام ہے، بادشاہی نظام ہے، کہ وہ کام نہیں کر پا رہا، تو جو نیا نظام قائم ہو گیا وہ امن دیتا ہے، تو پھر آپ اس میں امن میں سے ہی رہیں گے. آپ دعا کریں گے، اگر آپ اس میں نہیں رہ سکتے آپ ہجرت کر جائیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو انہوں نے کیا بغاوت کی تھی مکہ کے نظام کے خلاف؟ پہلے یہ بتائیں. جو بھی قبائلی نظام تھا، ظالمانہ نظام تھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کوئی بغاوت کی؟ کسی صحابی نے کی، کسی خلیفہ وقت نے کی، جو کہ بعد میں خلفاء ہو گئے.
خلفائے راشدین میں کسی نے نہیں کی. تو آپ کا خود ساختہ دین ہے, نہ نبی کی وسلم کے دین کا تعلق ہے اور نہ ہی خلفاء سے اس کا تعلق ہے, نہ قرآن سے. اب دوسری بات جو میں اوپن آئی صاحب, یہ اہم بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں. پاکستان بنانے کے لیے بھی دلائل موجود ہیں اور پاکستان نہ بنانے کے بھی دلائل موجود تھے. اب یہ ہے کہ جب میں نے تحقیق کی, میں نے کہا کہ پاکستان بنانے کی حمایت جماعت نے کیوں کی, کیونکہ اس کے نہ بنانے کے دلائل بھی بہت مضبوط تھے جو کہ دوسری طرف دیے جا رہے تھے. خلیفہ ثانی نے یہ جواب لکھا ہے کہ جب جج یہ فیصلہ کرتا ہے کہ حق پر کون ہے, تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس فیصلے کے نتیجے میں جج کے ساتھ کیا سلوک ہوگا, اس کی جان جائے گی یا نہیں جائے گی, وہ صرف دیکھتا ہے کہ حق کس طرف ہے. تو اگر حق جو ہے 2% بھی کسی کی طرف زیادہ ہے تو اس نے اسی کی طرف فیصلہ کرنا ہے, نہ کہ اس کی طرف فیصلہ کرنا ہے جو کہ 2% جس کا حق کم ہے. تو دلائل کچھ زیادہ تھے بنسبت اس کے کہ پاکستان نہ بنایا جائے, پاکستان بنایا جائے. اس لیے ہم نے جماعت نے یہ دیکھے بغیر کہ جو اس درندے ہیں اس قوم کے, وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے, ہم نے ان کی طرف فیصلہ کیا جن کی طرف جو حق تھا وہ زیادہ تھا, چاہے وہ 51% تھا یا 52% تھا. ٹھیک ہے, شکریہ جی. بہت شکریہ جی. اس بار جو ہے وہ دوبارہ عظیم بٹ صاحب نے کوشش کی کہ ٹاپک سے ڈائیورٹ کیا جا سکے, اور مجھے نہیں پتا ان کو جماعت اسلامی کا کوئی بندہ نظر آیا ہے یا مودودی صاحب, یا شاید انہوں نے نئی ریسرچ کی ہے جس کو بار بار رپیٹ کر رہے ہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ بات برمحل ہو اور بر موقع ہو تو اس کا فائدہ ہوتا ہے, ورنہ علم بھی بونگی کی شکل اختیار کر جاتا ہے. یاد رکھنا چاہیے, بلکہ علم بھی نہیں, ایک بے تکی سی تحقیق کی شکل اختیار کر وہ بونگی بن جاتا ہے. لہذا یاد رکھنا چاہیے کہ جو آیات جس جگہ پر فٹ ہوتی ہیں اس جگہ پڑھنی چاہیے, جو احادیث جس جگہ پر موجود ہوں جس موضوع اس کو وہاں پڑھنا چاہیے, اور جو واقعات یا تاریخ یا سیاست ہو اس کو اس جگہ پر رکھنا چاہیے. لہذا آپ کو فرق پتہ چل سکے. جو ہے کئی لوگوں کو گفتگو کا شوق ہوتا ہے مگر افسوس ان کو طریقہ نہیں آتا ہوتا. جس طرح بشیر الدین محمود احمد میاں صاحب نے 1935 کے خطبات میں بھی اس چیز کا ذکر کیا جو الفضل میں چھپے تھے مبلغین سے گفتگو کرتے ہوئے. انہوں نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سور کی طرح سیدھی ٹکر مارتے ہیں اور اسی طریقے سے چند آیتیں رٹ لینے کے بعد وہ کنویں کے مینڈک بن جاتے ہیں. تو یہ باتیں میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اپنے عمل سے ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. اچھا جی, سب سے پہلے امن دیکھ لیتے ہیں اور شانتی اور انتی دیکھ لیتے ہیں. الفضل اخبار 1934 ہے, 1 نومبر کا, صفحہ بن جائے گا 12. میاں محمود احمد بشیر الدین صاحب کا خطبہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم کو فخر تھا کہ ہم نے پوری کوشش کر کے ملک میں امن قائم رکھا ہے اور ملک میں ایسی داغ بیل ڈالی ہے کہ فساد مٹ جائے, مگر حکومت نے ہماری اس عمارت کو گرا دیا ہے اور ہمارے نازک احساسات مجروح کیے گئے ہیں, ہمارے دل زخمی کر دیے گئے ہیں. ہم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا, کسی سے کچھ نہیں مانگا, مگر حکومت اور رعایا خواہ خواہ ہماری مخالف ہے. اور مسیح ناصری کا قول بالکل ہمارے حسب حال ہے کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے, مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ 1934 میں بھی جماعت احمدیہ گورنمنٹ انگریزی سے خوش نہیں تھی, بلکہ وہاں پر بھی جا کر ان کو مسئلے مسائل دیکھنے پڑے. پہلے تو خوشنودی کی بڑی کوشش کی, مگر اپنے جب یعنی برطانوی گورنمنٹ جب بپھرا ہوا ہاتھی بن کر اپنی ہی جماعت پر چڑھ دوڑا تو پھر بشیر الدین محمود احمد میاں صاحب کو باقاعدہ خطبہ جمعہ دینا پڑا. یہ جمعے کا فرائیڈے سرمن ہے جو دینا پڑا, الفضل میں چھپا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت احمدیہ کے اس وقت کیا حالات تھے. کیا انہوں نے ثبوت پیش کیا قرآن کی بنیاد پر, سنہ کی بنیاد پر؟ نہیں کیا ابھی تک. ایک مثال جو الگ ہو اس کو یہاں پر فٹ کرنا یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے. اس لیے یاد رکھیں جماعت احمدیہ کی اس بنیاد کو سمجھنا ضروری ہے کہ جس بنیاد پر انہوں نے پہلے سیاست سے لا تعلقی کی, اسی مفاد کو دیکھتے ہوئے سیاست کے ساتھ وابستگی قائم کرتے ہوئے فٹافٹ پارٹیوں میں شامل ہوئے, الیکشنز میں شامل ہوئے, اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو ہجرت کر کے یہاں پر دوسرے ممالک کے اندر اور دیگر جگہوں پر لے کر جانے کا انہوں نے کوشش شروع کی. یہ وہ ساری بنیاد ہے جس کا جواب چاہیے. تھینک یو. جی دیکھیں, کوشش تو ہمارے مرزا صاحب کے دور سے ہی ہو گئی تھی جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کنارے تک پہنچاؤں گا. تو کیا آپ کو اس وقت نہیں کوشش نظر آئی؟ یعنی کہ آپ کو اگر نظر آتی ہے تو اگر آپ کو نظر آتی ہیں تو الفضل جب سے چھپنا شروع ہوا تب سے نظر آئی ہے. وہ تو ہماری کوشش بھائی پہلے دن سے ہی تھی. اچھا, دوسری بات یہ ہے
کہ میں نے جب حوالہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکہ میں کوئی بغاوت نہیں کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی گورنر کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کی، وہ بھی جو ہے وہ بھی تو قابض تھی نا، جو رومن امپائر تھے وہ قابض تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کی، اللہ نے کہا ہجرت کر جا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بغاوت نہیں کی اس بادشاہ کے خلاف، اس نے سزا دی، جیل میں رہے، محض 13 سال رہے یا 11 سال۔ تو ہمیں تو کہیں بھی بھائی بغاوت کا ذکر تک بھی نہیں ملتا قرآن کریم میں، یہی ملتا ہے کہ اس کی اطاعت۔ بلکہ سورہ یوسف میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوسف کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو روک لیتا بادشاہ کی حکمرانی کے اندر رہتے ہوئے، چنانچہ ہم نے تدبیر کی۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یوسف کے لیے ممکن نہیں تھا کہ بادشاہ کے قانون کے خلاف جا کر اپنے بھائی کو بھی کچھ فیور کر سکے اور اس کو روک سکے، ہم نے تدبیر کی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ قرآن سے کوئی حوالہ نہیں دیا، حدیث سے کوئی حوالہ نہیں دیا۔ میں تو سنت سے حوالے دے رہا ہوں، قرآن سے حوالے دے رہا ہوں، انبیاء کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں، پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر میں تو سمجھانے سے قاصر ہوں، یعنی اتنی تفصیل سے میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ ہمیں ہماری کتابیں نہیں سمجھائیں گے، وہ ہماری کتابیں ہمارے بزرگوں نے ہمیں سمجھائی اور سمجھاتے رہے ہیں۔ کسی ایک بزرگ نے بھی اس طرح نہیں سمجھائی، اس طرح نہیں بتایا جیسے آپ بتا رہے ہیں۔ یا تو یہ کہیں کہ آپ کے جو بزرگ ہیں، دیکھیں ہمارے خلفاء جو ہیں وہ اب بھی موجود ہیں، پہلے بھی موجود تھے، جو دوسرے خلیفہ ہیں یعنی جو اپنا چوتھے خلیفہ ہیں، بے شمار ان کی لائف جو ہے وہ خطبات پڑے ہوئے ہیں، ان کے سوال و جواب کی محفلیں ریکارڈنگ میں موجود ہیں، ریکارڈڈ ہیں، بے شمار لوگوں نے جواب دیے، سیاسی سوالوں کے جواب بھی دیے، جو آپ طرح کر رہے ہیں اس طرح کے جواب بھی دیے، کسی نے بھی وہ نہیں پہلو بتایا جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن سے بھی یہ لوگ کرتے ہیں تماشے، تو تماشا جو ہے وہ کوئی علمی گفتگو نہیں ہوتی، کیونکہ آپ اب علمی گفتگو نہیں کر رہے، بس بہتان بازی کر رہے ہیں۔ تو میں اس کے بعد نہیں سمجھتا کہ میرے کچھ کہنے کی ضرورت ہے، تو اس کے بعد آپ جو مرضی کریں، اپنا ایسا آپ آپس میں گفتگو کریں۔ عامر حق صاحب کو میں دوبارہ اب جواب نہیں دوں گا، کیونکہ میں تفصیل سے انبیاء کے حالات ان کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ کیا یہ ماننے کے لیے تیار ہوئے؟ کیا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بغاوت کی اس نظام کے خلاف، قبائلی نظام کے خلاف؟ کیا انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ نے بغاوت کی؟ نہیں کہا، پھر بھی اپنی بات پر قائم ہے اور کہہ رہے ہیں جی میں نے قرآن اور کوئی حوالے کوئی نہیں دیے۔ شکریہ۔ جی بہت شکریہ، امید کرتا ہوں یہ میری آخری ٹرن ہے، اس کے بعد عظیم بٹ صاحب اس بات کا جواب کوئی نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا عظیم بٹ صاحب؟ ایسے ہی ہے نا؟ جی جو بھی کہنا ہاں آپ نے کہہ ٹھیک، دیں، سب پر جی بات ہے، مجھے اب ضرورت نہیں ہے، میں کہہ چکا ہاں ہوں۔ جی جو انہوں نے کہنا تھا کہہ دیا۔ اچھا جی، سب سے پہلی بات دیکھیں، کہتے ہیں کہ ہماری کتابیں جو ہیں ہمارے بزرگ ہمیں بتا چکے ہیں اور ہم سمجھ چکے ہیں، آپ نہیں ہمیں سمجھائیں گے۔ تو یہی تو مطالبہ کر رہا ہوں کہ سمجھائیں، ہمیں سمجھایا؟ کسی ایک حوالے کو بھی ٹچ کیا، اس کی وضاحت پیش کی؟ تو کب سمجھائیں گے؟ قیامت والے دن؟ اچھا جی، کہتے ہیں جی انہوں نے تو کسی نے بھی اس طریقے پر نہیں سمجھایا، یہی مشرکین مکہ بھی کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اچھا، جب یہ بات ہم مرزا صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے جو تفسیریں کی ہیں وہ عالم اسلام میں کسی سلف نے اور کسی ائمہ مفسر نے اور محدث نے وہ تعبیر نہیں کی ہے، تو فٹافٹ کہتے ہیں جی نہیں، وہ وقت کے انبیاء کی مخالفت ایسے ہی ہوتی ہے، ان کو وحی آتی ہے، الہام آتی ہے۔ یعنی آپ چیک کریں کہ کون سا سٹیٹس یہ اویل کرنا چاہتے ہیں اور کس اسٹریٹجی کے تحت مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی جو رویہ انہوں نے اختیار کیا وہ آبا پرستی کا، جو مشرکین مکہ میں پیگن کلچر کا ایک ایلیمنٹ تھا، کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کے ساتھ متمسک رہنا چاہتے تھے بجائے اس کے کہ دلیل پر چلیں۔ سورہ مائدہ کی آیت 50 میں اس چیز کو نفرت کی نگاہ سے اور غلط طریقے سے جو ہے وہ کرٹیسائز، یعنی اس کو غلط کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کیا تم وہی جاہلیت اور مشرکین مکہ کا طریقہ چاہتے ہو کہ ہمارے بڑوں نے جو بتا دیا بس ہم اس کو فالو کریں گے، دلیل کے مطابق نہیں چلیں گے؟ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اور بھی کئی آیات کے اندر بتایا گیا کہ حمیت الجاہلیہ جو تھی، یعنی یہ تعصب کہ ہمارے بڑوں نے جو سمجھا دیا وہ سچ ہے، ہم کسی جو کریٹیکل انالیسز ہے اس کو نہیں لیں گے۔ اچھا جی، پھر کہا گیا کہ کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ بغاوت کریں یا کیا معاملات کیے کریں؟ قرآن کی ان آیات کی وضاحت، بلکہ یہ بٹ صاحب نے کیا کرنا ہے، بٹ صاحب تو بات ختم کر چکے ہیں، بددعائیں بھی ساتھ دے چکے ہیں اور حکم الہی بھی سنا چکے ہیں کہ شاید انہوں نے سننا نہیں ہے، تو ان کی مرضی ہے۔ خیر، یہاں جو اصولی چیزیں سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ دو حکومتوں میں فرق ہے، ایک وہ حکومت جو قائم ہو اور ایک عرصے تک اس کی رٹ، اس کا مینڈیٹ قائم ہو چکا ہو، ٹھیک ہے، اور نسل در نسل کئی صدیاں گزرنے کے بعد وہ سسٹم قائم ہو چکا ہو،
اس سسٹم کو بدلنے کے لیے آپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس پر کھڑے ہوں. ویراز انڈیا پر سب کانٹیننٹ پر برطانوی گورنمنٹ کی یہ حقیقت نہیں رہی ہے. ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو ون ونڈو آپریشن کے تھرو کئی ریاستوں کے اندر نوابوں کو, کئی ریاستوں کے اندر راجاؤں کو رکھنا پڑا, روایتی طور پر ہی رائل ڈگنیٹریز کو یا رائل فیملیز کو, تاکہ وہ کنٹرول کر سکیں. آپ اندازہ کریں کہ عظیم بٹ صاحب نے ایک آیت پیش نہیں کی ہے جہاں یہ ثابت کر سکیں کہ اس طرح کی حکومت کی اطاعت آپ نے کرنی ہوتی ہے. واقعات کیا پیش کیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. مجھے بتائیں حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بادشاہ ہے وہ کون سا ظلم اور زیادتی اور قتل و غارت کر رہا تھا, یا کس قسم کی وہ بغاوتیں وہاں پر کر رہا تھا, یہ انہوں نے بتانا ہے. اچھا نمبر 1. دوسری چیز یہ ہے جو سمجھنے کی, کیا بتانا ہے انہوں نے تو بات ہی کوئی نہیں کرنی. اچھا جی مجھے موقع دیجیے گا, میں چونکہ آخری ٹرن ہے میں کھل کے ذرا بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کے بھی دلائل آ جائیں گے اور دوسری چیزیں بھی. اچھا ایک اور چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے کون سا جناب وہاں پر جو ہے وہ مشرکین مکہ کے زمانے کے اندر بغاوت کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یوسف علیہ السلام ہوں یا دیگر انبیاء ہوں, یاد رکھیں نبیوں کی اگزامپل پیش کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ کو اور خاتم النبیین کو آپ نے بھولنا نہیں ہے, کیونکہ دین کی تکمیل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہوئی ہے. تو یاد رکھنا چاہیے پولیٹیکل اسٹریٹجیز کے طور پر یا سوشل ایشوز کو ٹیکل کرنے کے طور پر جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار کیا وہ حتمی ہوگا, رادر دن کہ آپ اللہ کے رسول سے ہٹ کر دوسرے طریقوں کو اس بنیاد پر پیش کریں کہ شاید وہ حتمی ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ یاد رکھنا آپ. اچھا جی مثال کے طور پر مکہ کے اندر اللہ کے رسول کو ابتدائی طور پر دعوت کا حکم دیا گیا, ابھی تک جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی اجازت ہی نہیں دی گئی تھی. لہذا مکہ کی مثال کو پیش کر کر عظیم بٹ صاحب کا گویا یہ تاثر دینا کہ یہ اسلام کی کمپلیٹ پکچر ہے, یہ بلنڈر ہے, بلنڈر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا فہم جو ہے وہ سطحی سا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کا نالج کیا ہے, اسلام کیسے کام کرتا ہے. یہ چھوٹے سے چند رسالے پڑھ کر یا چند ایک دو پرچیاں پڑھ کر اسلام کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنا یہ بالکل غلط. قرآن صاف طور پر مکی اور مدنی دور میں تقسیم کیا جاتا ہے, جس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو ابتدائی طور پر دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا, مگر جب حالات حد سے باہر نکلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ میدان کارزار کے اندر اتریں. اب جو وہ حکم دیا گیا وہ کیا ہے, اب آپ نے سننا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے. تو مسلم دنیا کے لیے ایک مزاج ابھر کر سامنے آیا کہ جب کبھی ظلم اور زیادتی کا بازار گرم ہوگا اور کسی ریاست کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے گی جو کہ آزاد ہو, اس جگہ کے لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے اٹھیں اور عدل کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں بھی اللہ نے اسی طریقے سے معاملہ کیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے. اسی طریقے سے سورہ حج کی آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کیا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور, کہ جن لوگوں کو ہم زمین میں تسلط دیتے ہیں وہ اللہ کے دین کو نافذ کرتے ہیں. یاد رکھیں قانون کا نفاذ زور بازو کے ساتھ ہوتا ہے رادر دن صرف دعوت و تبلیغ کے ساتھ. اس لیے شریعت کے اندر وہ حدود موجود ہیں جو سسٹم کو قائم رکھتی ہیں. گورے اپنا ایک سسٹم لے کر آئے تھے جو کہ جماعت احمدیہ کے لیے بڑا سازگار تھا اور بڑا فائدہ مند تھا, لہذا ان کو یہ ماننا پڑا کہ مکہ اور مدینہ کی چھاتیاں خشک ہو چکی ہوئی ہیں. لہذا اس چیز کا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے بھی ذکر کیا, اور اسی طریقے سے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے قادیان کی سرزمین کو حرم سے تشبیہ دیتے ہوئے اور محترم کرتے ہوئے اس چیز کا در سمین کے اندر بھی ذکر آپ کو مل جاتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ مثالیں جو بٹ صاحب نے پیش کی تو وہ مثالیں حالات حاضرہ کے ساتھ اور ریسنٹلی پولیٹیکل جو ڈفرینسز آئے ہیں یا جو چینج آئی ہے گلوبلی اس چیز کے ساتھ میچ نہیں کرتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی کفر کے نظام کو اور ظلم اور باطل کے نظام کو قائم نہیں رہنے کا اندیشہ بھی اس کا اظہار کیا اور اس کے لیے لایا عمل بھی فراہم کیا. یاد رکھنا چاہیے. ہاں ایک چیز ضرور ہے, مثال کے طور پر اگر مسلمان دارالکفر کے اندر موجود ہیں, جس کو ہم دارالکفر کہتے ہیں, دارالحرب نہیں, دارالکفر کے اندر اگر مسلمان موجود ہیں تو معاملہ اسلام نے اور دیا ہے. اس کا سورہ ممتحنہ کی آیت 8 اور 9 میں آپ کو ذکر مل جاتا ہے. البتہ برطانوی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونا اس بات کی طرف علامت کرتا ہے کہ مرزا صاحب کے لیے علاقہ
یا جو باہر سے آئی طاقتیں ہیں ان کو جناب زیادہ تقویت دینا مراد تھا رادر دین کہ وہ اپنے لوکل لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے اکارڈنگ ٹو دا تھیوری آف عظیم بٹ صاحب بھی ایون کہ ہم جرمنی کو سپورٹ کریں گے. بھائی یہ میری گزارشات تھی, کہنے کو تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, میرے خیال سے اتنا کافی ہے شاید. تو جو چیز ثابت, ہاں میں آخر میں کرکس نکال دوں, سوری اوپن 3 سوالات ہیں جن کے جواب دینے تھے. نمبر 1, کیا برطانوی گورنمنٹ کے مینڈیٹ کو قرآن و سنہ کی بنیاد پر عظیم بٹ صاحب ثابت کر سکے؟ افسوس کے ساتھ نہیں کر سکے. نمبر 2, کوئی ایک مثال تاریخ اسلامی کے اندر سے ایسی پیش کر سکے جو اس بنیاد پر پوری اترتی ہو؟ انبیاء کی مثالیں دی, وہ بالکل فٹ نہیں بیٹھتی تھیں, پیش کر سکے؟ نہیں پیش کر سکے. اسی طریقے سے جماعت احمدیہ نے جو گورنمنٹ برطانیہ کی اطاعت کے لیے جو قسمیں کھائیں اور رسمیں نبھائیں اور بڑے بلند بانگ دعوے کیے, اس حوالے سے عظیم بٹ صاحب کو وضاحت پیش کر سکے؟ نہیں. اسی طریقے سے امن و امان کی بات آئی تو میں نے پیش کیا کہ جماعت احمدیہ کے خود خلیفہ جو ہیں وہ اس حوالے سے اپنی جو ہے وہ دہائی دیتے ہوئے اور شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کیا اس حوالے سے عظیم بٹ صاحب نے ٹچ کیا؟ نہیں. عظیم بٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے, جو بڑے بزرگ ہیں, انہوں نے ان ساری باتوں کی وضاحت پیش کی ہوئی ہے. کیا عظیم بٹ صاحب نے کسی قسم کی اس وضاحت میں سے ادنا سا بھی چھینٹا ہمارے سامنے پیش کیا علمی طور پر تاکہ ہم سمجھ سکیں؟ نہیں کیا افسوس کے ساتھ. عظیم بٹ صاحب نے کیا کیا دوستو؟ عظیم بٹ صاحب نے ریلیونٹ آرگیومنٹس پیش کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ تان و تشنیع کے بھی تیر برسائے ہیں اور ساتھ بد دعائیں بھی کی ہیں اور علم غیب کا بھی شاید اظہار انہوں نے ہلکا پھلکا سا کیا ہے. بہت شکریہ جی. جی اوپن آج صاحب, کیونکہ میں کہہ بیٹھا تھا کہ پہلے بات نہیں کروں گا اور میں کروں گا بھی نہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ پھر انہوں نے, اب میں سمجھتا ہوں کہ جو کہنا تھا کہہ دیا, سننے والوں نے سن لیا, ٹھیک ہو گیا. تھینک یو بٹ صاحب, بہت شکریہ. ٹھیک ہے, تھینک یو بٹ صاحب. جی حسن صاحب السلام علیکم, آپ کافی دیر سے آئے ہیں, آپ نے کچھ کہنا ہے اس حوالے سے؟ حسن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر جی میں سن رہا تھا عامر بھائی کو اور بٹ صاحب کو, چلو میں نے کہا سننے کا موقع مل گیا ہے. باقی اگر کوئی بات کرتے تو پھر آگے بات کرتے, جب عامر بھائی بیٹھے ہوں تو پھر ہماری تو جگہ نہیں ہوتی نا, کیونکہ جب استاد ساتھ ہوں تو پھر شاگردوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مہربانی. ٹھیک ہے بھائی, آپ نے کچھ فائنل کامنٹ کرنے, پھر براڈ بند کرتے ہیں, مجھے بھی تھوڑا سا بزی ہونا ہے. خان ہیڈ بھائی آپ نے کچھ کہنا, آخری ورڈز کچھ؟ وہی کامنٹ ذرا دھیان سے کریں لوگ پلیز, چلے لگتا ہے یہ بھی نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے عامر صاحب, آپ نے کچھ اور نہیں میں آخر میں, جی آخر میں اوپن آئز بھائی صرف میں اتنا کہوں گا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے انصاف کا دامن تھامے رکھا اور آپ نے برابری کی سطح کی. اسی طرح رہیے گا تاکہ آپ کے پاس آنا جانا لگا رہے اور دونوں طرف کا جو اوپینین ہے. اوپن آئز بھائی صرف آپ سے ایک چیز میں چاہتا ہوں, گو کہ اللہ کے لیے سارے معاملات ہوتے ہیں, مگر کیا میری طرف سے کوئی ایسی بات کی گئی جو گالی بازی ہو یا بد اخلاقی ہو یا بد نظمی کرنے کی طرف سے ہو؟ نہیں, آج بڑی اچھی طریقے سے بات ہو گئی ہے دونوں سائڈ سے, اور کوئی ایسی کامنٹس میں بھی کوشش ہوئی ہے کہ میں ایسے کامنٹ بلاک کرتا رہا ہوں, تو یا اس طرح شائستگی سے بات ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بہت شکریہ. بس اتنا ہی ہے. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ, غلطی کوتاہی معاف جی. اوکے, اللہ حافظ. This is Random Lion. I don't know, spawn in here. I cannot believe that. Ping, danke, bedank, merci, gracias, spasiba, lil paudies, kazanam, sukran. For you, car. Let's go. Spasiba. Let's go.
Amar, love you, bro. Te amo, you blue tebia. What the heck? Amar, Amar. Why you throw me, my friend? It's dangerous, bro. Very, very dangerous.